دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ہمیں لرزنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہمارے دل و دماغ کے اندر ہونا چاہیے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ہم کتنی تکلیف پہنچاتے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں نہ جانے ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں احسان دیکھیے کہ ہم رات اور دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بھی ہمارا رزق بند نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عزت والی زندگی دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بھی اتنی نافرمانیوں کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر کرم ہی کرم فرمایا، رحمت ہی رحمت فرمائی۔ اگر ہم بے وفا ہو کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا کرم فرماتا ہے، اگر ہم با وفا ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر کتنا کرم فرماتا۔ ایک شخص حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر کے عرض کرتا ہے کہ اے اللہ کے نبی، مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیے کہ میں گناہ کرتا رہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ میری گرفت نہ فرمائے، میری پکڑ نہ فرمائے، یعنی گناہ کرتا رہوں اور میری کوئی گرفت نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تو کچھ شرائط ہے، ان کو قبول کر لے، پھر تو جتنا چاہے اتنے گناہ کرنا، پھر تو جتنا چاہے اتنا گناہ کر لینا۔ کچھ شرائط ہیں، ان کو تو قبول کر لے۔ عرض کرتا ہے وہ شرائط کیا ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تو گناہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا رزق مت کھانا۔ تو اس نے سوچا کہ رزق نہ کھاؤں تو یہ تو سارا ہی رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، تو یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ اگر میں رزق کھانا چھوڑ دوں گا تو دوسرا رزق کسی کا ہے بھی نہیں، سارا ہی رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں یہ کتنی غلط بات ہے، کتنی بری بات ہے کہ تو اسی کی نافرمانی کرے اور اسی کا رزق کھائے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں دوسری شرط یہ ہے کہ جب تو گناہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملک سے نکل کر کے گناہ کرنا۔ تو وہ شخص عرض کرتا ہے ساری دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین پر تو گناہ مت کرنا۔ حضرت ابراہیم فرما رہے ہیں کہ تو اللہ کے ملک میں یعنی اللہ کی زمین پر تو گناہ مت کرنا۔ تو وہ شخص سوچنے لگا اور کہتا ہے کہ ساری ہی زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ہزاروں سال لاکھوں سال بھی چلوں گا تو بھی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین سے نہیں نکل سکتا، تو ساری زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ کتنی بری بات ہے کہ تو اسی کا رزق کھائے، اسی کی نافرمانی کرے اور اسی کی زمین پر تو جو ہے گناہ کرے۔ یہ کتنی غلط بات ہے، کتنی بری بات ہے۔ جب تجھے گناہ کرنا ہی ہے تو اللہ کے زمین پر تو گناہ مت کرنا۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ جب تو گناہ کرے تو یہ تصور کرنا، یعنی جب تو گناہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ سے چھپ کر کے گناہ کرنا، یعنی اس جگہ گناہ کرنا جہاں اللہ تجھے دیکھ نہیں رہا ہے۔ اس نے سوچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے، ہم سوچتے بعد میں ہیں، اللہ سماعت پہلے فرما لیتا ہے، یعنی ہمارے دلوں کے حال کو پہلے جان لیتا ہے ہمارے سوچنے سے پہلے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارے دلوں کو جانتا ہے، تو ایسی تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دیکھ رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے تو پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین پر چلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا رزق کھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہی تو گناہ کرے گا، یہ کتنی بری بات ہے۔ تو پھر پانچویں شرط یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں
کہ جب ملکul موت تیری روح قبض کرنے کے لیے آئے، جب ملکul موت تیری روح قبض کرنے کے لیے آئے تو تو ان سے کہنا کہ ابھی ٹھہر جاؤ، پہلے میں نے جو گناہ کیے ہیں ان سے میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لوں۔ تو وہ شخص عرض کرتا ہے کہ اللہ کے نبی، ملکul موت تو کسی کے کہنے سے رکتے ہی نہیں ہے، وہ تو رکتے ہی نہیں ہے، وہ مہلت دیتے ہی نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے نادان، تو اللہ کا رزق کھاتا ہے، تو اللہ کی زمین پر چلتا ہے، تو اللہ کے بنائے ہوئے سورج کی روشنی سے فائدہ حاصل کرتا ہے، تو اللہ کے بنائے ہوئے چاند کی روشنی سے فائدہ حاصل کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑوں نعمتوں سے تو فائدہ اٹھاتا ہے، اور تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تو گناہ کرتا ہے، تجھے تھوڑی وہ شرمندگی نہیں ہوتی؟ وہ شخص بہت زیادہ شرمندہ ہوا اور اس نے جو ہے توبہ استغفار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو بخشنے پر آتا ہے تو بڑے بڑے گناہ گاروں کو، بڑے بڑے پاپیوں کو یوں ہی بخش دیتا ہے۔ وہ تو صرف بہانے تلاش کرتا ہے کہ اے میرے بندو، تم میرے پاس آؤ تو صحیح، میں تو تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن تم آتے ہی نہیں ہو۔